ناظرین، جب کسی ملک پر براہ راست حملہ کرنا ناممکن نظر آئے تو اس قوم کی بنیادیں کھوکھلی کرنے کی طرف توجہ دی جاتی ہے۔ پاکستان کی سیاست کہاں کھڑی ہے اس ٹائم، اس کا آپ کو بخوبی اندازہ ہے۔ ایک سیاسی جماعت جو مسلسل پاکستان کی بنیادیں کھوکھلی کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے اور کوئی بھی حربہ اور طریقہ انہوں نے نہیں چھوڑا۔ آپ 2014 کے بعد سے ان کی سیاست پر اگر نظر دوڑائیں تو وہ ایسی ہے جیسے کوئی تھڑے کی سیاست ہو یا کوئی گنڈے پاکستان کی سیاست میں اتر آئے ہوں۔ ناظرین، آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ پاکستان کی سیاست میں کسی سرکاری آفیسر یا سرکاری اداروں کو ٹارگٹ کیا گیا ہو، لیکن تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے باقاعدہ پلاننگ کے تحت ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تاکہ ان اداروں کو ڈسکریڈٹ کیا جا سکے۔ 2014 کا دھرنا ہوا، وہ باصوف کنٹینر پر چڑھ کے انہوں نے نہ صرف پولیس کو دھمکیاں دیں بلکہ پرائم منسٹر آف پاکستان کے خلاف بھی سرعام دھمکیاں دیں۔ آپ 2018 کے بعد کی سیاست تحریک انصاف کی دیکھ لیں تو اس میں بھی کوئی زیادہ فرق نظر نہیں آیا۔ اپوزیشن کو دھمکیاں دیں کہ میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں، منہ پہ ہاتھ پھیر پھیر کر انہوں نے دھمکیاں دی اور میں آپ کے AC اترواؤں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ 2022 میں جب ان کی حکومت ختم ہوئی تو پھر بھی اس میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا، پھر بھی انہوں نے براہ راست دھمکیاں دیں۔ کسی جج نے اگر اس کے خلاف فیصلہ دیا تو اس کے خلاف دھمکیاں دیں، کسی پولیس نے یا کسی سیکیورٹی ادارے نے اس کے خلاف کارروائی کی تو اس کو دھمکیاں دیں۔ آپ اس نے اور تو اور پاکستان کا جو سب سے معتبر اور پاکستان کی پاک فوج اس کے سربراہان کو میر جعفر اور میر صادق کہا، ان کو ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کی۔ جب پاکستان کے اداروں کو ڈسکریڈٹ کر دیا جائے گا، پاکستان کے نوجوانوں کا اخلاقی دیوالیہ نکال دیا جائے گا تو کوئی بھی ریاست جو ہے وہ اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکے گی۔ افسوس کی بات ہے کہ جو انہوں نے کلچر پیدا کر دیا ہے پاکستان کی سوسائٹی میں، نہ کسی بڑے کا احترام ہے، نہ پیرنٹس کا احترام ہے، نہ کسی عورت کا احترام ہے، نہ کسی بڑے چھوٹے کا لحاظ ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کسی سوسائٹی کو کھوکھلا کرنے کے لیے کافی ہوتی ہیں۔ پاکستان کی سیاست کو ایک گالی بنا دیا گیا ہے، سیاستدانوں کو مکمل طور پر ڈسکریڈٹ کرنے کی طرف تحریک انصاف جا رہی ہے۔ یہ وہ تمام حربے ہیں جو تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے پاکستان کے خلاف ہو رہے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود ان کو ریلیف دیا جائے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ کرنے کی ہمیں مکمل چھوٹ دی جائے۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو، ہمیں کوئی بتانے والا نہ ہو، ہم آل ان آل ہوں اور پاکستان کا بیڑا غرق کرتے چلے جائیں۔ تحریک انصاف کے فالوورز سمجھتے ہیں کہ عمران خان اور تحریک انصاف نے ہمیں شعور دیا ہے۔ اگر اس کو شعور کہتے ہیں تو شر کس کو کہتے ہیں؟ آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ یہ شعور ہے یا شر ہے؟ شعور کا ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے اور شر کا ہمیشہ نقصان ہوتا ہے۔ تو اس شعور نے پاکستان کا اب تک فائدہ کیا ہے یا نقصان کیا ہے؟ آپ ضرور بتائیے گا کامنٹس میں۔